بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسکری کمپوزنگ پوائنٹ میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ اس پیج اور اس چینل پر نیو ہیں تو پلیز اوپر دیے گئے لنکس کے ذریعے آپ اس کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں تاکہ آپ کو مزید جابز اپڈیٹس اور مختلف قسم کے نالج ویڈیوز آپ کے ذریعے ہم پہنچا سکیں۔ جی تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے دی آل اباؤٹ دی مغل امپائر، یعنی جو مغل سلطنت تھے وہ کب شروع ہوئی تھی اور کب ختم ہوئی تھی۔ آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، تو آگے چلتے ہیں۔ مغل امپائر جو تھی، مغل سلطنت کی بنیاد جس نے رکھی تھی اس کا نام تھا ظہیر الدین بابر۔ یہ وہ شخص تھا جنہوں نے 1526 میں مغل حکومت کی بنیاد رکھی تھی۔ 1526 سے لے کر 1530 تک، یعنی 5 سال حکومت اس نے کی تھی، جس میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ ڈیفیٹڈ ابراہیم لودھی دی لاسٹ آف دی دہلی سلطان، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ دہلی سلطان جو آخری تھا اس کو کیا کیا تھا؟ اس کو شکست دے کر مغل خاندان کی حکومت کی بنیاد رکھی تھی۔ اس نے پہلی پانی پت کی جنگ بھی لڑی تھی۔ بابر، یہ جو ظہیر الدین بابر تھا، یہ چنگیز خان کے خاندان سے تھا، اور تیمور جو تھا یہ اس کا گرینڈ فادر یعنی اس کا دادا تھا۔ اس کے بعد جو مغل نام تھا یہ اس لیے پڑ گیا تھا کیونکہ جو چنگیز خان تھا وہ منگولوں سے تھا، اس لیے ان کا نام مغل پڑ گیا۔ اس کے بعد ہمایوں آیا 1530 میں۔ ہی واز ینگ اینڈ ان ایکسپیرینسڈ، ہی واز فورسڈ ٹو دی فلی بائی شیر شاہ سوری۔ 1530 میں جو ہمایوں آیا وہ جوان تھا، نیو تھا، اس کو تجربہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ شیر شاہ سوری جو تھا اس کی فوج جو ہے نا اس پر زبردستی ہوئی، جس کی وجہ سے وہ ملک بدر ہو گیا۔ 1555 میں وہ دوبارہ آ گیا جلاوطنی سے، اور اسی سال میں یعنی 1555 میں اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی ایکسیڈنٹل یعنی حادثاتی طور پر۔ نیکسٹ جو تھا اکبر آ گیا 1556 سے لے کر 1605 تک۔ انہوں نے بھی جو اس کے جو کارنامے ہیں ان میں یہ شامل ہے، انہوں نے کیا کیا تھا کہ پانی پت کے دوسری جنگ میں راجپوتوں اور افغان کو بھی انہوں نے شکست دی تھی۔ اس کے بعد گجرات، بنگال، کابل، کشمیر، اڑیسہ اور بلوچستان کے فتوحات بھی اس کے سہرے بنتے ہیں۔ ایبولائی جزیہ، یعنی جزیہ بھی اس نے ختم کیا تھا اس کی حکومت میں۔ جزیہ وہ ایک ٹیکس تھا جو غیر مسلموں پر عائد کیا گیا تھا، تو جب اکبر کی حکومت آئی تو اس نے یہ چیز ختم کر دی۔ انٹروڈیوس دین الہی اینڈ سوئچ ٹو دی سولر کیلنڈر، دین الہی بھی اس نے متعارف کروایا اور جو شمسی کیلنڈر تھا وہ بھی اس نے متعارف کروایا۔ اس کے بعد آیا جہانگیر شاہ، 1605 سے لے کر 1627 تک انہوں نے اپنی حکومت کی، جس میں لاسٹ قندھار ٹریٹی آ گئی۔ اوپن ریلیشن شپ ود ایسٹ انڈیا کمپنی، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس کے ساتھ تعلقات بھی جہانگیر شاہ نے بنائے۔ اس کے بعد آ گیا شاہ جہان، 1627 سے لے کر 1658 تک۔ مغل آرٹ، یعنی مغل جو فن تھا، آرکیٹیکچر، فن مہارت اینڈ اسپیک، بہت اونچائی پر تھا اس کی خاندان، اس کے حکومت میں۔ تاج محل بھی اس کے حکومت میں بنا ہے، لال قلعہ جو ہے، شالیمار گارڈن جو لاہور میں ہے، سارے شاہ جہان کے حکومت میں بنے ہیں۔ اس کے بعد آیا اورنگزیب، 1658 سے لے کر 1707 تک ان کی حکومت کا دورانیہ تھا۔ جزیہ واز ری امپوزڈ، جزیہ جو اس نے ختم کیا تھا، اکبر شاہ نے ختم کیا تھا، وہ دوبارہ اورنگزیب نے اپنی حکومت میں دوبارہ چالو کر دیا، سٹارٹ کر دیا۔ سوئچ بیک، یعنی انہوں نے شمسی کیلنڈر سے قمری کیلنڈر بھی دوبارہ جاری کر دیا۔ اسپینٹ میجر پارٹ آف ہز رین فائٹنگ ود دی میرٹھز انڈر دی لیڈرشپ آف شیواجی، یعنی شیواجی کی صدارت میں، اس کی لیڈرشپ، اس کی صدارت میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ مراٹھیوں میں زیادہ تر انہوں نے اپنے جو حکومت کا وقت تھا وہ اس کے ساتھ لڑائی میں گزارا ہے۔ اس کے بعد شاہ عالم اور بہادر شاہ 1، بہادر شاہ 2 ہیں، ایک بہادر شاہ ظفر جو ہے، ایک بہادر شاہ 1، ٹھیک ہے۔ اس کی حکومت آئی 1707 سے لے کر 1712 تک۔ جب اس کی حکومت آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ ڈکلائن آف مغل امپائر، یعنی انہوں نے کیا کیا؟ جو مغل سلطنت تھی اب
اس کے موت کے بعد ڈکلائن انکار کیا دی ریس آف سکسیشن ان دی سنز واز ایویڈنٹ. یہ تو اس کے بعد کیا ہوا ہمارے پاس نیکسٹ جو آتا ہے جہاندار شاہ 1712 سے لے کر 1707 تک. ٹھیک ہے نا، وہ 1712 سے لے کر 1713 تک، یعنی صرف ایک سال کی حکومت تھی اس کی. دی لاسٹ کیپیبل آف دی فور سنز آف شاہ عالم ٹک دی تھرون، انہوں نے اس سے کیا کیا، تخت چھین لیا. اس کے بعد ہے نیکسٹ جو ہے وہ ہے فرخ 1713 سے لے کر 1719 تک اس کا دورانیہ تھا حکومت کا. ٹھیک ہے نا، اس نے کیا کیا، نیفی آف جہاندار شاہ، یہ اس کا بھتیجا تھا. ٹک دی تھرون آفٹر ڈیفیٹنگ جہاندار ود دی ہیلپ آف سید بردرز. دی برٹش ور ایبل ٹو گیٹ فیوریبل ٹریٹمنٹ بائی برائبنگ دی آفیشیلز واز کلڈ بائی سید بردرز. یہ فرخ کی حکومت تھی 1713 سے 1719 تک. اس کے بعد ہے رج الدرجات یا رفیع الدولت 1719. ٹھیک ہے، انسٹالڈ بائی سید بردرز. اس کے بعد محمد شاہ 1720 سے لے کر 1748 تک. ہز رین واز کریکٹرائزڈ بائی کنٹینیوس لاس آف ٹیریٹری اینڈ پاور. نادر شاہ دی کنگ آف پرسیا کنکرڈ کابل، پنجاب اینڈ دہلی. اس کے بعد آ گیا بھائی احمد شاہ بہادر 1748 سے لے کر 1756 تک. دی سن آف محمد شاہ ڈیفیٹڈ احمد شاہ ابدالی. احمد شاہ ابدالی کو بھی کیا کیا اس نے، شکست دی. دس واز دی لاسٹ وکٹری آف مغل امپائر اگینسٹ فارن انویڈرز. یعنی یہ جو فتح تھی یہ مغل خاندان کی آخری فتح تھی. ٹھیک ہے نا، یعنی اس کے بعد جو تھا مطلب فار ایگزامپل مغل امپائر کی آخری فتح تھی. اس کے بعد جو مغل خاندان کی حکومت جو تھی وہ پیچھے آ رہی تھی. نیکسٹ اس کے بعد ہے عالمگیر 1754 سے لے کر 1759 تک، یعنی اس کی حکومت بھی 6 سال تھی. اس کے بعد ہے شاہ جہان 2 1759 سے لے کر 1760 تک. اس کے بعد ہے شاہ عالم 2 1760 سے لے کر 1806 تک. اس کے بعد اکبر شاہ 1806 سے لے کر 1837 تک. ان کی جو فتوحات ہیں، ان کے جو کارنامے ہیں، کنٹینیوسلی لاسنگ ٹیریٹری اینڈ پاور پریزائڈیڈ اوور این امپائر ان نیم alone. یورپین پاورز گین انارمس پاور اوور دی سب کانٹیننٹ ڈیورنگ دس ٹائم. یعنی یہ جو ٹائم 1754 سے لے کر 1837 تک، اس ٹائم میں جو مغل خاندان تھے اس کی حکومت کیا تھی، بیک پہ جا رہی تھی. لاسٹ جو مغل کا جو شخص تھا وہ تھا بہادر شاہ ظفر 1837 سے لے کر 1857، یعنی 1857 پر مغل خاندان کی حکومت ختم ہوئی. اس کے بعد انگریزوں کی حکومت دوبارہ شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، بہادر شاہ ظفر جو تھا he was the last emperor of the Mughal family. He was last Mughal emperor deposed by the British and exiled to Burma following Indian Revolution of 1857. یعنی بہادر شاہ ظفر کو پھر کیا کیا، برما جیل میں بند کیا گیا. اور اسی طرح مغل خاندان کی جو حکومت تھی وہ 1857 میں بہادر شاہ ظفر کے آخری حکمران کے طور پر اینڈ ہو گئی، یعنی ختم ہو گئی. جی ناظرین، تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. لنک کو فالو کریں، پیج کو فالو کریں تاکہ ہم مزید آپ تک نالج کے اور جاب کے اپڈیٹس آپ کو دے سکیں. تب تک کے لیے اجازت، شکریہ، اللہ حافظ.